ویلکم بیک ویورز. بریک پہ جانے سے پہلے کاشف ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے پاکستان کی ٹیم, اور کاشف ایک کالر کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں. پلیز عذرا صاحبہ کال کر رہی ہیں نیو جرسی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. پلیز گو ہیڈ, اپنا کوشچن شیئر کریں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم, گو ہیڈ پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عذرا بات کر رہی ہوں نیو جرسی سے. تھینک یو سو میں مچ. آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں, بہت اچھا پروگرام ہے, بہت نالج مل. کاشف صاحب صرف آپ سے ایک سوال ہے, آپ کی کوئی سورس ہے یا نہیں کرکٹ میں؟ اگر ہے تو پلیز اس بورڈ کو ختم کروا دیں. کوئی سورس ہے تو بورڈ کو ختم کروا دیں. واہ, تھینک یو. اور یہ دوسرا کام یہ کریں کہ یہ جو کرکٹرز کو مل رہے ہیں نا, ان کے پیسے بند کروا دیں. یہ لوگ پھر اپنے اس پہ آ جائیں گے, تب یہ لوگ ٹھیک ہوں گے. جب تک ان کو پیسہ ملتا رہے گا یہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ پلیز یہ دو کام کر دیں اگر آپ کی سورس ہے تو. تھینک یو. عذرا صاحبہ تھینک یو سو مچ فار کالنگ. پروگرام سننے کا, پروگرام دیکھنے کا, ہمیں اپریشیٹ کرنے کا. اور میں بھی آپ کی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کاشف بھائی, اگر کوئی سورس, آسان اردو میں کہتے ہیں کوئی جگاڑ ہے آپ کی کراچی میں, اب بات جگاڑ تک پہنچ گئی, جگاڑ تک آ گئی ہے. نہیں اس دن آپ نے مجھے آپ کے دوست کا میسج جو آپ نے سنا شاہد افریدی کا, تو انہوں نے ایک بات اس دن آپ کو میسج میں کی تھی کہ کاشف بھائی ہم لوگ ایک میچ کے فرق میں, تو اگر ہم جو جیت گئے اس کا کوئی امپیکٹ پڑے گا بورڈ پہ, ٹیم کے اوپر؟ نہیں, بورڈ کا تو آپ نے, اگر پتہ نہیں کسی نے آج اسٹیٹمنٹ سنا سیٹھی صاحب کا کہ نہیں سنا, جو ہمارے ناؤذ باللہ ناخدا بنے ہوئے کرکٹ کے, اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے, انہوں نے فرمایا کہ یہ گیم ہم وہاب ریاض اور مصباح کی وجہ سے جیتے ہیں. یعنی کہ اس آدمی کی کرکٹ مین شپ اور اس کی نالج اور اس کی سوچنے سمجھنے. سر کسی نے بول دیا ہوگا بولنے کے لیے. نہیں سر, نہیں, یہی تو میں بتاتا ہوں تم لوگوں کو. صاحب یہ بیان دے دیں سیٹھی صاحب کو بیان. ہاں ٹھیک ہے, جب کرکٹ کی ٹیکنیکل نو ہاؤ کی بات ہوگی تو ان جیسے جاہلوں کو بیان لکھ کے دیے جائیں گے, لیکن جب انڈیویجول اور اپنی کریڈٹ لینے کی بات ہوگی تو یہ آدمی سب سے پہلے لائن میں لگے ہوں گے. مجھے یار ان کی رگ سے واقف ہوں لوگوں کی. یہ شخص کا منظور نظر ہے مصباح, یہ اس کا منظور نظر ہے. سر 2-4 گیموں کی بات ہے, فارغ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, وہ تو آپ ہو جائے گا, لیکن پاکستان کو تو ذلیل و خوار کرا کے جائے گا نا. جس مقصد کے تحت سیٹھی آیا ہے وہ مقصد تو پورا کر دیا نا. 9 کروڑ کا فلیٹ تو لے لیا نا لندن میں. کوئی جواب تو دے, کوئی پوچھے تو اس شخص کے یار. بہرحال اب ذرا میں عذرا صاحبہ کی بات کا جواب دوں. انہوں نے بہت عمدہ بات کی ہے, اور یہی بات آج سے چند سال پہلے میں نے کچھ ارباب اختیار کے سامنے کی تھی, اور وہ ایک پہلی بات تو یہ تھی کہ اس بورڈ کو پرائیویٹائز کر دیا. کراچی میں پریس کانفرنس کی تھی اور یہ کیا تھا, لیکن ظاہر بات ہے کہ بورڈ اتنا لیکریٹو ہے, یہ پی سی بی اتنے پیسوں والا ادارہ ہے, اس کو کون حاصل. تو آپ کی اسمپشن تھی کہ یہ کیئر کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے پروڈکٹیوٹی بیسڈ انسینٹیوائز پروگرام. پروڈکٹیوٹی اور انسینٹیوائز پروگرام. پاکستان ٹیم کے ایک کرکٹر کو جو کیٹیگری اے کے اندر ہے, پاکستان کے 100 فوجیوں سے زیادہ تنخواہ ملتی ہے. گھر بیٹھ کے ان شہزادوں کو تنخواہ ملتی ہے. ان کو گھروں میں ٹی وی دیکھ کر کے اور فلمیں دیکھنے کی تنخواہ ملتی ہے. ان کو بوتیک کی اوپننگ کے پیسے ملتے ہیں. ان کو پیپسی کے ایڈ کے لاکھوں روپے ملتے ہیں. ان کو 5 سٹار ہوٹلوں میں روم سروس فری میں. ہمارے ایسا غریب ملک ان کو بادشاہوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے. بادشاہ تو بادشاہ کے بھی بادشاہ کی مطلب عوام کا پیٹ کاٹ کے ان کو ہم کھلا رہے ہیں ان کو, اور وہ ان کی حرکتیں لاکھوں کروڑوں روپیہ یہ قوم اپنے پیٹ کاٹ کے ان کو دیتی ہے. اور اس کے بدلے میں کیا مانگتی ہے کہ کیچ مت چھوڑو. اس کے بدلے میں کیا مانگتی ہے کہ کم از کم وکٹ پہ ایسے کھڑے رہو کہ اپنی وکٹ کی پرائس ٹیگ بڑھا دو, قوم کو کوئی خوشی دو. اور یہ شہزادے مسکراتے ہوئے پیویلین واپس آ جاتے ہیں. وہ تو پچھلے شو میں جو آپ بات کر رہے تھے, ہم بات کر رہے تھے کہ جو آسٹریلین ہمارا کوچ ہے, جو فیلڈنگ کوچ ہے, وہ بیچارہ تو اپنی نوکری سے استعفیٰ دینے کو تیار ہے کہ کہتے ہیں یہ لوگ محنت ہی نہیں کرتے, محنت کرنے کو تیار ہی نہیں. بابا جب اتنے پیسے دے رہے ہیں, اتنی غریب ملک ہو کے ہم ان کا اتنا خرچہ اٹھا رہے ہیں, تو ان لوگوں کا دل نہیں دکھتا کہ ہم کچھ جان لگا دیں؟ تو لیکن ان کا دل اگر دکھے بھی تو دل دکھنے کی بات ان کے کانوں اور ان کے دماغ تک پہنچائے گا کون؟ 2 طرح کے لوگ پہنچا سکتے ہیں. اس کے 2 سورسز ہیں, ایک ہے میڈیا اور دوسرا ہے بورڈ. بورڈ والا اگر آپ کے خیال میں نجم سیٹھی بٹھال کر کے مصباح کے کان کھینچے گا کہ میاں تم کیا کر رہے ہو, یار رہنے دو بھائی, مجھے پتا ہے سیٹھی صاحب آپ کیا کر رہے ہو. آپ اگر 100 میں نے لیے تو 500 آپ نے بھی لیے. اچھا دوسرا کون ہے؟ میڈیا کو 75 لاکھ روپیہ دے دیا نا. 75 لاکھ روپیہ ورلڈ کپ سے پہلے پکڑایا کہ جاؤ جا کے اپنی فیملیز کو بھی لو, خود بھی جاؤ جا کے نیوزی لینڈ آسٹریلیا گھومو, لیکن منہ مت کھولنا. یہ مجھے کراچی کا پرانا ایک جوک یاد آ گیا کہ کسی نے بولا کہ پاکستان کراچی میں بہت سختی ہو گئی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ
رات کو لوگ ڈرنک ہو کے روڈوں پہ نکلنا شروع ہو گئے تھے. تو کسی پولیس والے نے روکا کسی صاحب کو, تو اس نے کہا کہ مجھے اپنا منہ سنگھاؤ, let me smell your mouth. تو بندے نے بولا پہلے تم سنگھاؤ, کہتا جاؤ یار جاؤ, کہتا معاف کیا. تو السلام علیکم. آئی تھنک وقاص صاحب کال کر رہے ہیں ہیوسٹن سے. وقاص صاحب تھینک یو سو مچ سر فار ہولڈنگ, وی اپریشیٹ اٹ. گو اہیڈ سر, اپنا کوشچن شیئر کریں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم, وقاص بات کرتا ہوں میں. جی تو میں ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا کنگریچولیٹ کرنا تھا, ماشاء اللہ بڑا اچھا شو کر رہے ہیں وہ, اور بڑے انٹرٹیننگ ویوز ہوتے ہیں ان کے. فیشن سینس بھی تھوڑا ڈاؤن آتے ہیں, یہ بھی بولنا تھا, مجھے تھوڑا ایڈ کرنا تھا. دوسرا یہ کہ مجھے اس نے بات کری تھی مصباح اور آفریدی کے بارے میں, اگر سن رہے ہیں وہ میری بات. جی 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 گو اہیڈ پلیز, گو اہیڈ وقاص صاحب, گو اہیڈ. جی جی, تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ مصباح کے بارے میں بول رہے ہیں کہ ڈیفینسو کیپٹن ہے یا کوئی اسٹرائک ریٹ سے نہیں کھیلتا, لیکن اگر آپ اوور آل پاکستان کا یا آپ دنیا کے بھی اسٹرائک ریٹ دیکھ لیں تو مصباح کا 73 ہے, محمد یوسف سے پاکستان کا اچھا بیٹسمین رہا, اس کا 75 ہے, ثنا کارا کا 78 ہے, اور مطلب پوری ٹیم میں ہماری چلتا کون ہے یار, ایک مصباح ہی تو بیچارہ رہتا ہے, جب کھیلتا ہے تو کیا جو کچھ بھی کر لے کم سینسیبل کھیلتا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. وقاص صاحب آپ کا کویشچن, وقاص صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, اپریشیٹ کرنے کا. لیٹ می جسٹ اسٹارٹ آف ود بائی سیئنگ دس کہ میری بھی یہی پرسیپشن تھی جو آپ کی ہے بہت حد تک, کہ میں بھی تھوڑا سے پہلے تک بہت زیادہ فوکس کرتا رہا ہوں اسٹیٹسٹکس کے اوپر کہ ایوریج یہ ہے, اسٹرائک ریٹ یہ ہے, بٹ یو کین میڈ می لک ایٹ ان اے ڈفرنٹ فیشن کہ یار یہ دیکھو کہ اس کا اوور آل جیت پہ کیا امپیکٹ ہے, جیت پہ کیا امپیکٹ ہے, ٹیم پہ کیا امپیکٹ ہے, ڈریسنگ روم پہ کیا امپیکٹ ہے, 18 کروڑ عوام کے دلوں پہ اور دماغوں پہ کیا امپیکٹ. اسٹیٹس پوری پکچر نہیں دکھاتے. اسپیک اینی تھنگ. مطلب ٹھیک ہے, شاہد آج کیوں لوگوں کی خوشی کا باعث ہے, شاہد آج کیوں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو روڈ پہ لانے کے قابل ہے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو فگر جس طرح سے وہ ٹیم کو لے کے چلا ہے یا جس طرح سے اس کا پریزنس ڈریسنگ روم میں فیل کیا جاتا ہے, اٹس اے ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ. پازیٹیو گائے, اور ہر ایک کو خوش رکھنا, ہر ایک کو لڑنا, جیتنے کی کوشش کرنا, لڑنا. ارے یار لڑنے کے لیے گئے ہو. برینڈن میکیلم کو دیکھو, 1.5 سال سے میڈیوکر ٹیم لیے بیٹھا ہوا ہے, اور آج اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک نظریں دنیا کی پڑی ہوئی ہیں کہ ورلڈ کپ جیت جائے گا. کاش ایک بات مجھے بتائیں, اگر آپ کیپٹن ہو پاکستان ٹیم کے اور آپ کے ساتھ یہ سارے فنکار کھیل رہے ہوں, رائٹ, ان کو سب کو تو پلیئرز کہنا بھی شرمندگی ہے, یہ ایکٹرز ہوں ٹیم کے اندر آپ کی, ورسز جیسے یا آپ عمران خان کے زمانے میں تھے, اس کے اندر میاداد تھے, سلیم ملک تھے, آپ لیڈر ہوں, آپ اچھا بھی چاہیں, تو کیا آپ اتنے کمزور پلیئرز کے ساتھ would you be able to lead the team really well? یار کمزور اور طاقتور انسان جو ہے نا وہ کاغذوں پہ نہیں ہوتا, فگرز اور سٹیٹس پہ کمزوری اور طاقتوری نہیں دیکھی. ہمارے بیٹسمین ٹیکنیکلی ویک ہیں. میرے شہزادے, یہ کل رات میں یہ مصباح کا قصور ہے. بھائی میرے یہ وال مارٹ سے ڈبے میں بند کر کے لے کے نہیں آئے ہو ان کو 2 دن پہلے. یہ لڑکے تمہارے پاس 2 سال سے کھیل رہے ہیں, 4 سال سے کھیل رہے ہیں, 6 سال سے کھیل رہے ہیں. ان لڑکوں پہ کام مصباح نے کیوں نہیں کیا, ان لڑکوں کو بنایا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہی والی بات ہے, جب اگر ان کو وہ بنا دیتا, ان کو تیار کر دیتا, ان کو گروم کر دیتا, تو آج اس کا اپنا پتہ کٹا ہوتا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ لیٹس سے کہ ہم 3 اینٹیز کو رسپانسبل یا 4 لوگوں کو رسپانسبل کریٹ کرتے ہیں. ایک پی سی بی ہو گیا, ایک مصباح ہو گیا, ایک وقار ہو گیا, ایک پلیئرز خود ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اب پلیئرز کو پرسنل رسپانسبلٹی لینی چاہیے. اگر میں جمشید ہوں اور میں ایسا شاٹ کھیلتا ہوں تو ٹھیک ہے, دی اینڈ آف ڈے تو آپ کے خیال میں کتنے پرسنٹ مصباح کا قصور ہے, کتنے پرسنٹ پی سی بی کا قصور ہے, کتنا پرسنٹ وقار کا قصور ہے, اور کتنا پرسنٹ پلیئرز کا اپنا قصور ہے؟ 100% بورڈ کا قصور ہے. اسٹارٹس ود دیم. ٹوٹل 100%. نیچے تو ٹرکل ہوگا ہی نہیں. ایک دفعہ آپ کا سری نواسن بیٹھ گیا نا بورڈ کے اوپر پاکستان کے, ایک دفعہ آپ کا ڈنڈا لے کر کے ماجد خان بیٹھ گیا نا بورڈ کے اوپر, تو یہ مصباح جیسے لوگ پیدا ہونے سے پہلے مر جائیں گے. میرے شہزادے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو, اس مائنڈ سیٹ کو سمجھو جو ٹیم ڈریسنگ روم کے اندر جیسے پلیئر پروڈیوس کرتا ہے, جو پروڈیوس کرتا ہے وہ مائنڈ سیٹ, جو سسٹم پروڈیوس کرتا ہے, سیلفشنس. میں آج سے سال بھر پہلے یا 8 مہینے پہلے اس پروگرام میں بیٹھ کے بتا چکا ہوں کہ مجھ سے مائیکل ہولڈنگ نے یہ کہا کہ اگر میں پاکستان کا پی سی بی کا صدر ہوتا یا کوچ ہوتا تو میں کبھی ناصر جمشید کو ٹیم میں نہ رکھتا. اس دن کے بعد جب اس نے 50 بنا کر کے لارڈز میں گیند اٹھا دی اور مسکراتا ہوا چلا گیا تھا, آج پھر وہی لڑکا آپ کے قوم کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے اور آپ کھلوا رہے ہو. میں آگے چلتا ہوں پلیز. وقار یونس کو لایا کون؟ وقار یونس جس آدمی نے 3 دفعہ پاکستان کی کوچنگ اٹھائی, جب سے وہ کوچ بنائے پاکستان کی ٹیم کا مقدر ہار بن چکی ہے.
اس کو کوچنگ دی کس نے؟ مصباح الحق کو کپتان بنایا کس نے؟ مصباح الحق کی موجودگی میں دیکھو نا، بنانا ایک بات اور اس کی موجودگی میں دوسری ٹیم دوسرا کپتان تیار کرنا، ایک گرومنگ کرنا، یہ تو بورڈ کا کام ہے نا۔ کاشف بھائی ہمارے دوسرا کیپٹن کہاں سے تیار کریں گے؟ ہم ایک اوپنر، ہم واحد ٹیم ہے ورلڈ کپ کی ایک اوپنر سے کھیل رہے ہیں، میں وہی بتا رہا ہوں، بغیر کیپر کے کھیل رہے ہیں، میں وہی بتا رہا ہوں تمہیں، بالکل سب صحیح کہہ رہے ہو، لیکن یہ تمام کام بورڈ کے تھے۔ جس وقت مصباح، جب پتا ہے کہ مارچ کی 28 کو مصباح الحق ول بی ریٹائرنگ فرام ون ڈے کرکٹ، فرام all sorts of آپ اسیوم کر رہے ہیں کہ ہم ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچیں گے؟ نہیں، مارچ 28 تک نہیں، اس دن تک ویٹ کیا جائے گا، میرا خیال ہے کہ ورلڈ کپ جیسے کوارٹر فائنل سے نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیکن یہ اچانک خبر تو نہیں آ رہی نا، یہ خبر تو 4 سال پہلے سے پتا تھی، 2011 کے ورلڈ کپ پہ بھی پتا تھا آپ کو کہ 2015 کا ورلڈ کپ کیا ہونے والا، اس کے بعد کیا ہوگا۔ بورڈ وہ ہوتا ہے بھائی جو مصباح کی موجودگی میں بہترین 2-3 کپتان ریپلیسمنٹ تیار کرے، جیسے دھونی کے ہوتے ہوئے وراٹ کوہلی، سریش رائنا، برینڈن میکیلم کی موجودگی، ویٹوری کی موجودگی میں برینڈن میکیلم تیار ہوا، کرس گیل کی موجودگی میں جیسن ہولڈر تیار ہوا۔ اسی طرح سے کپتان تیار کیے جاتے ہیں۔ سر آپ بہت بڑی اسمپشن آپ کی ہے کہ if you care، آپ نے جو میرا سوال، آپ نے جو آپ مجھ سے سوال کیا نا، اس کا جواب صرف PCB بورڈ، صرف بورڈ ہے، اور کوئی نیچے تک تو ریپل ایفیکٹ آتا ہی نہیں۔ کاشف ہم سب کی پرسنالٹیز امریکہ میں، ہم لوگ بزنس رن کرتے ہیں، ماشاءاللہ یو ڈو ٹو، ہم لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں سولوشن رائٹ۔ تو میں ویکینڈ پہ بہت سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں اس مسئلے کا۔ ایک چیز جو میرے دماغ میں آئی وہ یہ تھا کہ I don't know کہ what do you think about this idea کہ جو لوگ پاکستان کے اندر PCB کے اندر جو پیسے لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، انجوائے کر، مجھے پتہ ہے، میں نے لوگوں سے بات کی ہے کہ جو پورے دن کے اندر کوئی 2 گھنٹے بھی کام نہیں کرتا، کیوں نہیں ہم کوئی ایسا CEO دیکھیں جو پاکستانی بندہ ہو، جو مڈل ایسٹ میں رہتا ہو یا انگلینڈ میں رہتا ہو یا کسی 1000-1500 امپلائی کمپنی کو مینیج کرتا ہو، ایز اے CEO اس کو لے کے آئیں، ان لوگوں کو جو یہ کھا رہے ہیں یہ کھاتے رہیں، اور اس کو ہم پوری بیسک رسپانسبلٹی دیں پاکستان میں کرکٹ ڈیولپ کرنے کے لیے، پڑھے لکھوں کی طرح سسٹم ڈریون اپروچ ہو، ان لوگوں کو پریشان نہ کریں، انہوں نے جو ان کی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں وہ لگی رہیں، اور اس بندے کو مطلب کسی پڑھے لکھے، جیسے ایک دوست ہے میرا یہاں پہ، 2000 لوگوں کی کمپنی مینیج کرتا ہے آؤٹ آف ڈیلس، رائٹ؟ مطلب ڈو یو تھنک کہ اگر کوئی پروفیشنل بندہ آ کے پوری سسٹم کو نئے سرے سے ڈیزائن کرے اور ان کا اپنا کھانا پینا چلتا رہے، Do you think that could possibly work? ہو سکتا ہے، What is the solution? ہو سکتا ہے، یہ تم نے بڑی اچھی بات کی خرم، بہت ہی اہم بات کی ہے، لیکن اس کو کام نہیں کرنے دیں گے نا۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو بولے کہ بھائی آپ کی تنخواہیں، آپ ریلوے کے ملازمین بنے رہیں الحمدللہ، آپ بس آئیں نا، مطلب تنخواہ آپ شکل نہ دکھائیں، مطلب آپ کو کام نہ کرنے کے پیسے دیں گے۔ ان کی تنخواہ جو مسئلہ نہیں ہے، اپرچونٹی کاسٹ بہت بڑی کاسٹ ہوتی ہے، بہت بڑی کاسٹ ہے، تنخواہ تو بہت چھوٹا حصہ ہوتا ہے، آپ کسی غلط بندے کو ہائر کر لیں جاب کے لیے تو اٹس ناٹ دا سیلری دیٹ یو آر لوزنگ، اٹس دی اپرچونٹی کاسٹ دیٹس ریلی ہرٹنگ یو، رائٹ؟ تو ہم سینگ کہ اگر ان 8-10-15 لوگوں کو بولیں سر آپ بیٹھے رہیں، آپ کو چیک آپ کے ٹائم پہ ملتے رہیں گے، ہمیں اپنا کام کرنے دیں یہاں پہ، بالکل ہو سکتا ہے، یہ عین ممکن ہے، اور بہت اچھا، بہت اچھی تجویز ہے تمہاری، لیکن خرم اس کے لیے کوئی مائنڈ برین اسٹارمنگ ہو، کوئی تھنک ٹینک ہو، کوئی محبت کرنے والا ہو، اس پہ کچھ کام کریں یار، کرنا پڑے گا۔ We have a caller from California. Assalamu alaikum, and I apologize that you had to hold for so long. Go ahead. Assalamu alaikum, please. السلام علیکم، میں سرور حسن فیضی بات کر رہا ہوں کیلیفورنیا سے۔ وعلیکم السلام جی فیض صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور مبارک اس لیے نہیں کہ پاکستان آپ کی جیت گئی تھی، میں مبارک اس لیے دیتا ہوں، آپ کا پروگرام بہت مشہور ہو گیا ہے پورے امریکہ میں، اور افسوس یہ ہے کہ لگتا ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہے نا پاکستان ٹیم تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ پہنچے گا انشاءاللہ، صحیح نا؟ It's a matter of time. ہاں، کیونکہ اتنی اچھی باتیں یہاں ہوتی ہیں، اگر مصباح سن لے تو اس کے مطابق جو ہے نا ٹیم سیٹ کر سکتا ہے، یا خودکشی کر لے اگر سن لے تو، یہ بھی ہو سکتا ہے کاشف بھائی کی پتہ سن کے خودکشی۔ آپ کے بالر چاہیں جب بھی چاہیں وہ میچ جتوا سکتے ہیں۔ اور ایک عورت نے سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحب کی سے ہے نہیں ہے، تو ڈاکٹر صاحب کی سے بہت ہے، مجھے پتا ہی شیپ میں بن سکتے ہیں، ان کو نالج ہے اور ان کو بننا بھی چاہیے۔ چلو ایک نوکری تو پکی ہوئی میری چیئرمین بننے کی۔ CEO والی بہت شکریہ آپ کے اپریشیٹ کرنے کا کال کو، اینڈ آنیسٹلی کاشف اگر تھوڑا لیٹ بھی ہو رہے تھے تو مجھے بالکل مزہ نہیں آتا شو کرنے کا۔ کاشف بھائی آئی ریئلی فیل بیکاز آئی ہیو نون یو فار سو مینی ایئرس، یو آر سو پیشنیٹ اینڈ یو ایک کلیئر نظر آتا ہے۔ سر اس پہ بات کریں کہ اگر ہم ایک کہتے ہیں نا کوئی 10 نکاتی پروگرام سولوشن کر دیں، آئی ریئلی فیل کہ اگر ہم کوئی پڑھا لکھا بندہ جس نے 1000-1500 لوگ مینیج کیے، کیونکہ میں نے سنا ہے PCB میں کوئی 700 امپلائیز ہیں، آئی ایم ناٹ شیور، تو جس بندے 1000-1500 امپلائی مینیج کیے ہوں اور ان سب کو بولیں کہ یار تم کھاتے رہو، مطلب ٹائم پہ اپنے پیسے لیتے رہو،
ہمیں نئے سرے سے سب کچھ مینیج کرنا. تو ایسا کون کر سکتا ہے؟ کوئی سینٹ میں ہم کوئی اس کے مطلب وی نو سینیٹرز پاکستان کے اندر آگے پیچھے کوئی کیا پروسیس ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کوئی مطلب پٹیشن فائل کریں, یہاں پہ امریکہ کے اندر کو ووٹ جمع کریں کہ اس اینگل پہ کام کیا جائے. لیٹس فائنڈ اے سولوشن. یار یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم, اور ہوتا یہی ہے عموماً ہر دفعہ ورلڈ کپ کھیلنے کے بعد ہمارے یہاں اکھاڑ پچھاڑ پڑنا شروع ہو جاتی ہے بورڈ کے اندر اور ٹیم کے اندر اور سلیکشن کمیٹی میں اور اس میں یہ 2-4 مہینے کا کھیل ہوتا ہے. اس کے بعد پھر تھنگز لائک ایز یوزول وہ دوبارہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. ان تمام چیزوں کے پیچھے جو تم نے جو اس کا سلوشن بتایا کہ جی ایک کوئی کمپنی جو مینیج کرتا ہو 1500-2000 لوگوں کی, جس کو نالج ہو, بزنس ڈیولپمنٹ جس کو آتی ہو, بزنس ڈیولپمنٹ آتی ہو یا نہ آتی ہو, ملک سے پیار ہونا چاہیے. وہ تو شرط ہے پہلے. That is the most کرکٹ سے important. پہلی بات سر, ایسے بہت لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جو پڑھے لکھے ہیں, بالکل, جن 1500 لوگ مطلب مینیج کرتے ہیں اور جن کو کرکٹ سے محبت ہے, پاکستان سے محبت ہے. ایگزیکٹلی پاکستان سے محبت. اور اس میں ایک اور بھی چیز تم نے اتنی اچھی بات کی ہے, اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دیتا ہوں, جن کا ذاتی مفاد اس کرکٹ سے ذاتی طور پہ اٹیچ نہ ہو, جن کو روٹی روزی کے لیے یہاں سے کسی چیک کی ضرورت نہ ہو. لیکن خرم ان تمام چیزوں کو ایک شخص میں پانا ایک تو مشکل, چلو تمہارے بھی جاننے والے ہوں گے اور یقیناً امریکہ میں عمر شریف صاحب ہیں, آپ کے مختلف کالرز ہیں, بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں, بہت پڑھ لکھے پاکستانی ہیں, لیکن ان کو موقع دے گا کون اور دے گا کیوں دے گا موقع؟ کاشف کوئی ویب سائٹ شروع کریں, کوئی پٹیشن فائل کریں, آپ پٹیشن کر دو, آپ ویب سائٹ کر دو, آپ مظاہرے کر دو, آپ فلائر بانٹ دو, آپ بینر لگا دو, آپ پتھراؤ کر دو, آپ ٹماٹر پھینک دو. میرے شہزادے اس کا اثر ہوگا کس پہ؟ او بھائی میرے, وہ جو آتے ہیں آپ کے سورما ملک کے جو کرتا دھرتا ارباب اختیار, ان کے آگے اور ان کے پیچھے 10 گاڑیاں چلتی ہیں, جو ملک ہماری سنے گا کون؟ آپ کی سنے گا کون؟ اور سننے کی ضرورت کیا ہے آپ کی؟ آپ ہیں کون؟ اگر آپ ان کے کسی کام کے ہیں تو پھر بات کیجئے. ہم تو ایک ہمدرد ہیں پاکستان کے اور کرکٹ کے. آپ کا قصور ہی یہی ہے کہ آپ پاکستان میں پیدا ہو گئے. آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ اس ملک سے بیلانگ کرتے ہیں جہاں پر پانی مہنگا ہے اور انسانی جان سستی ہے, اور اس سے محبت کرتے ہیں ابھی بھی. قصور آپ کا یہ ہے. کون سے حکمران, کون سے لیڈر, کون سی سیاسی پارٹیاں, کسی کو کوئی 2 پیسے کا انٹرسٹ ہے ہی نہیں. کرکٹ تو بہت دور کی بات ہے. میں ابھی کسی اور ٹی وی پروگرام پہ بھی تھا, نام اس کا بھول گیا میں, پچھلے ہفتے کی بات ہے یہ, کہنے کیسے انہوں نے یہ کیسے کرے ڈاکٹر صاحب ایسے کرے. میں نے کہا میرے شہزادے, او بھائی کن چکروں میں بیٹھے ہو, کس دنیا میں رہتے ہو, ٹائم ضائع کر رہے ہو. جس ملک میں 150 آدمی 200 آدمی زندہ جلا دیا جائے اور حکمرانوں کے کانوں پہ جوں نہ رنگے, اس ملک کے حکمران کو کیا فکر کہ عرفان کے پیر میں چوٹ تھی, وہ کھیلا کیوں؟ ابے خدا کو مانو, ناصر جمشید کے 20 پاؤنڈ کا وزن بڑھا ہوا ہے تو اس کو کیا تکلیف ہے؟ میرے بھائی, there are much bigger issues, there are bigger problems. And they don't care about those issues, why would they care about these issues? Exactly. تو کاشف, how do we bring revolution in PCB? دیکھیں آہستہ آہستہ انقلاب کیسے آئے گا؟ انقلاب کی ضرورت ہے PCB میں. انقلاب کی ضرورت ہے, ڈنڈے کی ضرورت ہے, اور صرف جو ہے نا ایک طرح سے کیا بولتے ہیں اس کو پھیٹی مارنے کی ضرورت ہے. کاشف, ملکوں میں انقلاب آتا ہے, رائٹ؟ بالکل آتا ہے. PCB میں کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ اس لیے نہیں آ سکتا کہ یہ لوکریٹو ادارہ اور اس سے پیسے بہت بنتے ہیں. جو سبحان احمد صاحب ہوں, نجم سیٹھی صاحب ہوں, شہریار صاحب ہوں, جیبیں بہت ہیں. خرم یقین کرو, بادشاہ ہیں یہ لوگ, بادشاہ. یہ سبحان احمد کون ہے؟ ہم تو سارے پوچھو اپنے ویور سے, کمی لوگ ہیں باقی سارے. یقین کرو, میں کہتا پاکستان بنا ہے 4-5 ہزار لوگوں کے لیے, اور باقی کے جو 20 کروڑ لوگ ہیں وہ رعایا ہیں. بس وہ 22 خاندان جو ہماری والدہ ہمیں سناتی تھی. نہیں سر, نہیں, اس کا خاندان سمپل لاجک یہ ہے کہ جس کے دادا پر دادا لکڑ دادا نے جتنا بڑا ملک کے ساتھ غداری کی, اتنا بڑا ان کی زمین ملی گوروں سے, اور اتنا بڑا ان کو ٹائٹل ملا, اور وہی گھومتے رہتے ہیں. وہی 5000 لوگ ہمیں آج بھی کنٹرول کر رہے ہیں. بالکل, وہ میوزیکل چیئر کھیلتے رہتے ہیں. اس کا ماما, اس کا چاچا, ایسا ہوتا ہے کہ جی بیٹا میرا اس پارٹی میں, بھانجا میرا اس پارٹی میں, بیٹی میری اس پارٹی میں. 20 کروڑ لوگ 5000 لوگوں کی رعایا ہے. سب ڈرامے بازی ہے یار. کالر السلام علیکم, آئی تھنک ٹورنٹو سے, مونٹریال سے کال کر رہے ہیں. السلام علیکم, گو ہیڈ پلیز. وعلیکم السلام. پلیز اپنا نام بتائیے سر. ارشد علی. ارشد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر کاشف سے بات کر سکتے ہیں؟ جناب علی, go ahead, he's right here, go ahead sir. نجم سیٹھی جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ان کو ہٹانا چاہیے. اور اس کے بعد یہ ناصر جمشید کو کیوں لے کے گئے؟ اس نے آسٹریلیا دیکھا نہیں تھا. اور دوسری بات کہ یہ سرفراز کیسے نہیں کراتے, کیونکہ یہ کراچی کا ہے, اس لیے نہیں کراتے. بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اتنا پیارا, اتنا معصوم سوال ہے. یہ بھی کوئی جواب ہوا ہے یار کہ اس نے آسٹریلیا نہیں دیکھا تھا, اسی لیے تو گیا وہ.
اور کس لیے کل کو لندن لے جائیں گے ساتھ میں؟ نہیں آسٹریلیا دیکھنا ہے، بڑی میں نے نہیں دیکھا وہاں کے ڈزنی لینڈ کھلا نا، بالکل اسی طرح کی حرکتیں لگتی، ٹیم جاتی اسی لیے اس کو یار میں اپنے خرچے پہ اورلینڈو بلا لیتا ہوں، ڈزنی دکھا دیں گے یار، ٹیم کی جان چھوڑ دے. وہ بچہ ہے اس کے لیے کھلونے بچہ نہیں الحمدللہ، نہیں وہ کافی کھاتے پیتے گھر کا بچہ ہے. تو بہرحال تو وہ خرم اس بات پہ دوبارہ آ جاؤ. ہمارے سر پاس جی ریولوشن کیسے آئے گا؟ ابھی بھی ہمارے پاس لوگ موجود ہیں، ہمارے پاس اسی ملک کے اندر، میں اب دیکھو سنجیدہ بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ، مذاق تو نہیں ہے، اسی ملک کے اندر ایک شخص موجود ہے جس کو میں اور آپ عبد القادر کے نام سے جانتے ہیں. اسی ملک کی زمین پہ ایک شخص موجود ہے جس کا نام ہے راشد لطیف. اسی ملک کی زمین پہ ماجد خان بھی موجود ہے. اسی ملک کی زمین پہ عمران خان بھی موجود ہے. ایک رات کے 2 بجے کا وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، عبد القادر صاحب فون اٹھاتے ہیں، ادھر سے آواز آتی ہے، میں فلاں SHO بات کر رہا ہوں، آپ کا نمبر 2 نمبر کا جو بیٹا ہے، سیکنڈ نمبر پہ 2 نمبر نہیں مطلب 2 بیٹا جو ہے اس کو وہ اچھا آپ نے کلیریفائی کر دیا، میں بھی ڈر گیا تھا. وہ ہم نے ایک جگہ چھاپا مارا، ہمیں اطلاع تھی کہ وہاں پر جوا کھیلا جا رہا ہے اور ہم نے وہاں چھاپا مارا اور ہمیں آپ کا بیٹا وہاں سے ملا ہے. اس نے بتایا کہ آپ اس کے والد ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ آ کے آپ IG صاحب کو یا ان کو فون کر دیں، آپ اپنے بیٹے کو لے جائیں. تو وہ فرماتے کیا ہیں، ذرا دماغ دیکھو. یہ وہی ملک ہے جس ملک کے لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے. اس میں اس ملک کا وہ لیڈر، وہ ایک کرکٹر کے جملہ سنیے آپ، کہتا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کون ہے، کہنے ہاں جیسا یہ فلاں نام ہے. نہیں میرا خیال ہے کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، میں 21 سال سے اس کو جانتا ہوں، وہ یقیناً جوا کھیل رہا ہوگا. آپ اپنی تمام ضابطے کی کارروائی پوری کیجئے اور اس کے بعد جو سزا اور جو پرابلم ہے وہ کر لیجئے. میں صبح اٹھوں گا تو آ کے تھانے میں مل لوں گا. فون بند کیا، لیٹ کے سو گئے. آپ کو کس نے بتائی یہ بات؟ یہ انصار عباسی صاحب ایک ہوتے ہیں، جنگ میں کالم لکھتے ہیں، بہت ہی ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں. ان کے کالم اگلے 2 دن بعد ان کا کالم چھپتا ہے اور کال آتی ہے میرے پاس کہ دیکھو یہ کالم چھپا ہے. اور میں نے پھر قادر صاحب کو فون کیا تو فرماتے کیا تھا، جملہ سنو، کاشف بھائی صرف اور صرف بچانے والی ذات اوپر بیٹھی ہے. ایک وہ ہے جو ہمارے ساتھ ہو تو پوری دنیا پیروں کے اور ایک یہاں کے لیڈرز ہیں، یہ دیکھیں. تو اگر ایسا شخص موجود ہے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ اس کو بنایا تھا آپ نے ایک دفعہ، راشد لطیف ہے، محسن خان موجود ہے، تو وہ کیوں بنے گا؟ وہ اس لیے نہیں بنے گا کیونکہ وہ لوگ سنیں گے نہیں کسی. اس بریک کے بعد پھر یہ بات کریں گے کہ اگر لیٹس اسیوم فار اے مومنٹ کہ یہ لوگ آ جاتے ہیں، پھر ان کے لیے کیسے روڑے اٹکائے جائیں گے اور ان کے لیے بالکل صحیح. تو ویورز وی ول ٹیک اے کوئک کمرشل بریک. مائی پروڈیوسر از ریکویسٹنگ اٹ، سو انشاءاللہ we'll be right back after these messages. Please stay with us. Thank you so much.